نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام، رکوع نمبر 5، آیات نمبر 46، 47، 48، 50 تک. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم. آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے بغیر کون معبود ہے جو تم کو یہ چیزیں دے دے. انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون. دیکھ لیجئے کہ ہم کس طرح دلائل بیان کرتے ہیں، ہم کس طرح آیتوں کو پیر پیر کر بناتے ہیں، بیان کرتے ہیں. ثم هم یصدفون، پھر بھی وہ لوگ کنارہ کرتے ہیں. قل رأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ. آپ فرما دیجئے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے بے خبری میں یا خبرداری میں، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کون ہلاک ہوگا ظالموں کے علاوہ. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر صرف خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بس جس شخص نے ایمان لایا اور اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگی اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا یمسوہم العذاب بما كانوا یفسقون. جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا ہے ان کو عذاب پہنچے گا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ. آپ فرما دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول لكم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تابعداری نہیں کرتا مگر اس کی جو میرے طرف وحی آتی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير. آپ فرما دیجئے کہ کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہے؟ نابینا اور بینا برابر ہے؟
افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ آیات مذکورہ آیات نمبر 46 سورہ انعام میں فرمایا کہ اگر اللہ تمہارے سننے اور دیکھنے کے طاقت کو ختم کر دے، تمہارے قوت سامعہ اور قوت باصرہ سے تمہیں محروم کر دے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو بتاؤ کہ اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں دے دے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں کہ یہ کام کر سکے، اور جب اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو، مخلوق کو معبود بنانا کون سی عقل مندی ہے؟ اور آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب اچانک بے خبری میں، بغیر علامات کے، بغیر نشانات کے آ جائے، اور یا خبرداری کی بنیاد پر، علامات اور نشانات کی بنیاد پر عذاب بھی آ سکتا ہے، تو جب اللہ کا عذاب آ جائے تو ظالم ہی ہلاک ہوتے ہیں، ظالم ہی ہلاک، تباہ اور برباد ہوں گے، لہذا ظلم سے باز آ جاؤ۔ اور سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور دوسرے مظالم سے بھی باز آ جاؤ۔ اللہ کے مخلوقات اور خاص کر اشرف المخلوقات پر ظلم مت کرو۔ اللہ ظلم اور ظالم کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی دنیا میں بھی ظالم کو نشان عبرت بناتا ہے، اور آخرت میں ظالمین کا حشر بہت برا ہوگا۔ آیات نمبر 48 میں فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ بشارت اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، دین پر چلتے ہیں، سیدھے راستے پر چلتے ہیں، ان کے لیے یقیناً خوشخبری ہے، اور خوشخبری سناتے ہیں۔ اور انبیاء ڈرانے والے بے ایمانہ ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کے دعوت پر لبیک نہیں کہتے، اور نافرمانی کی وجہ سے قبر، حشر، جہنم کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 49 میں فرمایا بلکہ اس میں عذاب کی سبب کا ذکر ہے، والذین کذبوا بآیاتنا یمسوہم العذاب بما کانوا یفسقون، جن لوگوں نے اللہ کے آیتوں کو جھٹلایا ہے تو ایسے لوگوں کو یقیناً عذاب پہنچے گی۔ سبب یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کفر، شرک اور فسق و فجور میں مبتلا ہے، بسبب ما کانوا یفسقون، بما کانوا یفسقون، بسبب ما کانوا یفسقون۔ اور آیات نمبر 50 سورہ انعام میں مخصوص سوالات، مخصوص مطالبات کا ایک خاص انداز سے جواب ہے۔ بنیادی بات یہ ہے
کہ مشرکین مکہ نے مختلف اوقات میں 3 بڑے مطالبات رکھے تھے۔ پہلا سوال یا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہے تو بذریعے وحی ہمارے لیے دنیا کے تمام خزانے جمع کرا دیجیے۔ دوسرا سوال اور مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے مستقبل کے حوالے سے مستقبل میں پیش آنے والے تمام مفید اور مضر حالات ہمارے سامنے رکھیں، واقعات بتلا دے تاکہ ہم مفید چیزوں کے حاصل کرنے اور مضر چیزوں سے بچنے کا انتظام کریں اور پہلے سے کر لیں۔ تیسرا سوال اور مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہماری ہی قوم کا ایک انسان جو ہماری طرح ماں باپ سے پیدا ہوا ہے اور جس کے ساتھ تمام تر بشری تقاضے منسلک ہے، ہمارے ساتھ تمام معاملات میں شریک ہوتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بازاروں میں ہمارے ساتھ بازار میں اور دیگر معاشرتی زندگی کے حوالے سے معاملات میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو ایسے عظیم شخصیت وہ کیسے اللہ کا رسول بن سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول بن جائے؟ اگر کوئی فرشتہ ہوتا جس کے تخلیق اور اوصاف ہم سے ممتاز ہوتے، ایک جداگانہ حیثیت رکھتے، تو ہم ضرور اس کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے، اپنا پیشوا اور امام اور رہبر اور رہنما ضرور بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے بڑے حاکمانہ انداز میں بہترین اسلوب سے جوابات دیے اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت جاری کی، حکم دیا کہ یہ سوالات لایعنی ہیں، آپ ان معترضین سے، ان سائلین سے، اعتراض کرنے والوں سے، سوال کرنے والوں سے، مطالبہ کرنے والوں سے مطالبہ کیجئے کہ میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس دنیا جہاں کے خزانے ہیں؟ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب خزانے میرے پاس ہیں؟ جب میں نے ایک دعویٰ کیا نہیں ہے تو پھر تم کیوں کہتے ہو قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اللہ کے خزانے تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور خزائن کے مفہوم میں دنیا کے تمام چیزیں شامل ہیں، تمام چیزوں پر حاوی ہے، اور دنیا کے تمام، دنیا عالم کے تمام خزانے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ تو خزانے تو اللہ کے پاس ہے، پیغمبر کے پاس نہیں ہوتا، اور نہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس دنیا جہاں کے خزانے ہیں، دعویٰ نہیں کیا ہے، تو مطالبہ کس چیز کی کرتے ہو؟ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب تم کہتے ہو
کہ پیغمبر فرشتہ ہوتا ہے؟ فرمایا میں نے کب کہا ہے؟ لا اقول لکم انی ملک، میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، جس کے وجہ سے تم بشری صفات کو چھوڑ کر رسالت کا انکار کرتے ہو۔ میں نے تو کہا نہیں ہے کہ میں فرشتہ ہوں، پھر اصرار کس چیز کا؟ اور اگر اللہ فرشتہ بھیج دیتے اور رسالت کے لیے بھیجتے تو اس کے حیات اور ہیبت سے بدبختو تم مر جاؤ گے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر فرشتہ کو رسول بنا کر بھیج دیتے تو تمہارا کام تمام ہو جاتا، ہلاک ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ تیسرے سوال کا جواب یہ دیا کہ لا اقول لکم انی عالم الغیب، میں یہ نہیں کہتا، میں نے نہ کبھی کہا ہے کہ انی عالم الغیب، میں غیب جانتا ہوں۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب بھی نہیں ہے۔ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر بحر محیط میں لکھتے ہیں اس آیت کے حوالے سے کہ تمام خزانوں کا مالک ہونا یا نہ ہونا، ایک شخص کا فرشتہ ہونا یا نہ ہونا، یہ دونوں چیزیں مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہے۔ مخاطب بھی جانتے ہیں، منکر بھی جانتے ہیں کہ خزائن اور خزانے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں، اور سب یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ نہیں ہے۔ لیکن علم غیب کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ علم غیب وہ جو مشرکین مکہ تھے، وہ لوگ اپنے نجومیوں، کاہنوں، جادوگروں کے بارے میں اس کا اعتقاد رکھتے تھے، عقیدہ رکھتے تھے کہ فلاں نجومی غیب جانتا ہے، فلاں کاہن غیب جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا، ایسا اعتقاد رکھنا کوئی مستبعد نہیں تھا، ان سے دور نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے غیب کی باتیں بتلائی بھی تھی، جو اللہ نے بذریعہ وحی بتلائی تھی۔ اس وجہ سے علم غیب کے حوالے سے صرف دعویٰ کی نفی نہیں کی، قول کی نفی کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ اصل فعل کی نفی کر دی، اور یہ کہا کہ لا اقول لکم انی عالم الغیب، میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، بلکہ ان اتبع الا ما یوحی الی، مجھے جو وحی ہوتی ہے میں اس کا متبع ہوں، میں وحی کا اتباع کرتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتو، تا نہ گفتو جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتو، تا نہ گفتو کردگار۔ اور یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالی نے ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ تمام اولین اور آخرین سے زیادہ علم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کمالات علم کے حوالے سے سب سے جامع جملہ یہ ہے
کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن یاد رکھے کہ اللہ کے برابر علم رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، اور نہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو غلو ہے، توغل کا راستہ ہے، اللہ کے ساتھ برابری کی جو ذہن ہے، یہ جو دعویٰ ہے برابری کا، یہ عیسائیت کی غلو کا راستہ ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ مطلب نفسانی جذبات، ضد، عناد، حسد کو چھوڑ کر حقیقت کو دیکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا شمار اندھوں میں ہو جائے۔ جو زمین حقائق ہے، جس کو منطق میں نفس الامر کہا جاتا ہے، زمین حقائق کی بنیاد پر بات کرو۔ زمین حقائق سے ادھر ادھر ہو کر بلا وجہ امت مسلمہ کو مشکلات سے دوچار مت کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ قرآن، سنت اور دین کا جو راستہ ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اس میں کجی نہیں ہے، یہ حق راستہ ہے، اس میں بطلان نہیں ہے۔ مشکلات ہے، مصائب ہے، لیکن مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔